السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آپ نے ایلون مسک کا نام تو ضرور سنا ہوگا، جنہیں دنیا کے امیر ترین شخص ہونے کا اعزاز حاصل ہے، مگر بدقسمتی سے وہ اب دنیا کے امیر ترین شخص نہیں رہے۔ ایلون مسک اپنی الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا کے شیئرز گرنے کے باعث اب دنیا کے امیر ترین شخص نہیں رہے، اور ان کی جگہ اب کس نے لی، جانیے اس ویڈیو میں۔ فوربس اور بلومبرگ کے مطابق ایلون مسک پر سبقت لے جانے والے شخص لگژری اشیاء بنانے والے گروپ ایل وی ایم ایچ لوئی وٹان موہنسے کے چیف ایگزیکٹو افیسر ہیں۔ دوسری جانب ایلون مسک ٹیسلا کمپنی کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اور چیف ایگزیکٹو افیسر ہیں، اور کچھ عرصہ قبل انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر کو $44 ارب میں خریدا تھا۔ فوربس کے مطابق ایلون مسک کی دولت $178 ارب ہے، جبکہ ان کے مخالف کا دولت کا حجم $188 ارب ہے۔ انویسٹمنٹ کمپنی ویڈبش سیکیورٹیز کے ڈین آئیویز کے مطابق ٹویٹر کی جانب سے کیے گئے معاہدے کا بوجھ ٹیسلا کے شیئرز پر بھی پڑا ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ مسک ٹیسلا کے اسٹاک کے لیے سپر ہیرو سے اب اسٹریٹ میں اپنی ہر ٹویٹ کے بعد ایک ولن بنتے جا رہے ہیں۔ ٹویٹر سرکس شو نے مسک کے برانڈ کو متاثر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ٹیسلا کے سٹاکس میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ مسک ٹیسلا ہیں اور ٹیسلا مسک ہیں۔ مسک نے اربوں ڈالر کے ٹیسلا شیئرز کی فروخت کرتے ہوئے ٹویٹر کی خریداری یقینی بنائی تھی۔ تاہم اب آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کار مسک کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے امیر ترین شخص بننے والے برنارڈ آرنولٹ کون ہے؟ برنارڈ آرنولٹ دراصل لگژری اشیاء بنانے والے گروپ ایل وی ایم ایچ کے چیئرمین اور سی ای او ہیں۔ وہ فرانس کے شہر روبیکس میں ایک صنعتی خاندان میں سن 1949 میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے پروفیشنل کیریئر کے دوران متعدد کمپنیوں کے مینجمنٹ میں کام کیا اور کچھ کمپنیوں کی تنظیموں میں بھی شریک رہے۔ 1989 میں وہ ایل وی ایم ایچ کے اکثریتی شیئرز ہولڈر بن گئے، اور یوں ان کا اس کمپنی کو دنیا کی بہترین لگژری اشیاء بنانے والی کمپنیوں کی فہرست میں شامل کرنے کا کام کا آغاز ہوا۔ 73 سالہ آرنولٹ تب سے اس کمپنی کے چیئرمین اور سی ای او کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آرنولٹ شادی شدہ ہیں اور ان کے 5 بچے ہیں۔ انہیں فرانس میں متعدد اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ایل وی ایم ایچ کو دراصل فیشن اور کاسمیٹکس کی دنیا میں کاروباری سلطنت کا درجہ حاصل ہے، اور سیفورا اور لوئی وٹان جیسی کمپنیاں اس کی ملکیت ہیں۔ جنوری 2021 میں ایل وی ایم ایچ نے امریکی جیولری کمپنی ٹفنی اینڈ کو $15.8 ارب میں خریدا تھا۔ یہ امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی لگژری برانڈ کی سب سے بڑی خریداری تھی۔ آرنولٹ کے والد تعمیراتی شعبے میں تھے، تاہم وہ اس دوران بہت زیادہ منافع کمانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ آرنولٹ کے کاروباری کیریئر کی شروعات اس وقت ہوئی تھی جب انہوں نے اس بزنس میں سے $15 ملین نکال کر کمپنی کرسچین ڈیو خریدی تھی۔ اب آرنولٹ کے 5 میں سے 4 بچے ایل وی ایچ کی ذیلی کمپنی میں ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ ہر سنیچر کو 25 سٹورز کا دورہ کرتے ہیں، جو نہ صرف ان کی کمپنی کے ہوتے ہیں بلکہ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دینا۔ تھینک یو سو مچ۔